یہ دو چور گھر کے نیچے سے سرنگ کھود کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے ہی والے تھے، لیکن آگے جو ان کا انجام ہوا اسے سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ بات آج سے تقریباً 800 سال پہلے 557 ہجری کی ہے۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ صلیبی حکمرانوں نے تو لوگوں کو پیسوں کا لالچ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے مدینہ منورہ بھیجا۔ دونوں حاجیوں کا بھیس بنا کر مدینہ منورہ پہنچے اور ایک گھر کرائے پر لے کر رہنے لگے جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ دن کے وقت وہ لوگوں کی مدد کرتے، عبادت کرتے اور بہت نیک بن کر رہتے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو، لیکن رات ہوتے ہی دونوں اپنے اصل منصوبے پر کام کرنا شروع کر دیتے۔ وہ اسی گھر کے نیچے سے ایک سرنگ کھود رہے تھے جو آہستہ آہستہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ رات بھر سرنگ کھودتے اور جو مٹی نکلتی اسے بڑی ہوشیاری سے ایسی جگہ پر ڈال دیتے لے جا کر کہ کسی کو شک نہ ہو۔ کئی دنوں تک یہ کام چلتا رہا اور آخر کار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے بہت قریب پہنچ گئے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والے ہیں، لیکن اسی وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پوری کہانی ہی بدل دی۔ روایت کے مطابق مدینہ منورہ سے تقریباً 1200 کلومیٹر دور دمشق میں سلطان نور الدین زنگی نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان دونوں لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سے مدینہ کو بچاؤ ورنہ یہ میرے جسم مبارک کو لے جائیں گے۔ سلطان نور الدین زنگی فوراً سمجھ گئے کہ یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ انہوں نے دیر نہیں کی اور مدینہ منورہ کی طرف اپنے قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ تقریباً 16 دن میں مدینہ منورہ پہنچے۔ مدینہ پہنچتے ہی انہوں نے لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایک شخص کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، لیکن وہ دونوں لوگ وہاں نظر نہیں آئے۔ جب ان کے بارے میں پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ مدینہ میں دو ایسے لوگ رہتے ہیں جو بہت نیک بن کر رہتے ہیں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ان کا گھر ہے، وہاں وہ قیام کیے ہوئے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً اس گھر میں پہنچے۔ گھر کی تلاشی لی گئی لیکن شروع میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس سے ان کا راز کھلتا۔ پھر زمین پر بچھا ہوا مصلی ہٹایا گیا اور جب زمین کو دیکھا گیا تو سب حیران رہ گئے۔ وہاں ایک سرنگ موجود تھی جو سیدھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی، یعنی وہ دونوں اپنے خطرناک منصوبے میں تقریباً کامیاب ہونے ہی والے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کی سازش پکڑی گئی۔ دونوں کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کا پورا منصوبہ سب کے سامنے آ گیا۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سلطان نور الدین زنگی نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف گہری خندق کھدوائی اور اس میں پگھلا ہوا سیسا ڈالنے کا حکم دیا تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی کوشش نہ کر سکے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بات ضرور یاد دلاتا ہے کہ انسان چاہے کتنی بھی چالاکی سے منصوبہ بنائے، اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ایسے راستے بنا دیتا ہے جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ واقعہ سن کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔